امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں پولیس کی حراست میں سیاہ فام شہری جارج فلوئڈ کی ہلاکت نے گزشتہ سال ملک گیر مظاہروں کو جنم دیا۔ عدالت نے اس کیس کے مرکزی ملزم سابق پولیس افسر ڈیرک شاون کو فلوئڈ کی موت کا گزشتہ روز ذمہ دار قرار دے دیا، جسے امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب میں امریکہ کے لیے درست سمت میں ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ آفیسر ڈیرک شاون پہ الزام تھا کہ اس نے حراست میں لینے کے بعد 9 منٹ 29 سیکنڈ تک جارج فلوئڈ کی گردن پہ اپنا گھٹنا رکھا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 12 افراد پہ مشتمل جیوری نے 3 ہفتے تک دلائل سننے کے بعد سابق پولیس اہلکار ڈیرک شاون کو غیر ارادی قتل اور اقدام قتل کا مرتکب قرار دیا۔ فیصلے سے قبل منیاپولس کی فضا میں تناؤ تھا، لیکن شاون کو مجرم قرار دیے جانے کی خبر سے شہر کے مختلف حصوں میں جمع لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈیرک شاون کو سزا تقریباً 8 ہفتے بعد سنائی جائے گی۔ جن 3 جرائم میں اسے قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، ان میں اسے چند سالوں سے لے کے 75 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، تاہم اسے اپیل کا حق حاصل ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے نخبت ملک کی جانب، جو کل وائٹ ہاؤس کے سامنے بلیک لائیوز میٹر پلازا پہ موجود تھیں۔ نخبت، مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر جب ہم یہ مظاہرے کور کر رہے تھے تو اس جگہ پہ ہم نے نہ صرف لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں بار بار آتے دیکھا، بلکہ بہت سے جذباتی لمحات بھی ہم نے وہاں پہ دیکھے تھے۔ تو کل جب آپ وہاں موجود تھیں، مقدمے کے فیصلے پہ لوگوں کا کیسا رد عمل سامنے آیا؟ جی سارا، کل جب اس فیصلے کو سنایا جانا تھا تو اس سے پہلے تو لوگوں میں کافی اضطراب پایا جا رہا تھا، اور سیکیورٹی کی صورتحال شہر میں کافی سخت ہے۔ پہلے سے نیشنل گارڈز اور پولیس کی موجودگی ہے، اور توقع کی جا رہی تھی کہ لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ بلیک لائیوز میٹر پلازا یعنی وائٹ ہاؤس کے سامنے جو مرکزی شاہراہ ہے اس پہ جمع ہوں گے۔ لیکن جب شام کو 5 بجے یہ فیصلہ سنایا گیا تو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تو سامنے نہیں آئی جو پچھلے سال ہم نے مظاہرے میں دیکھی تھی، لیکن جتنے بھی لوگ باہر آئے ان سب نے اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا، اور جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی انہوں نے اس فیصلے پہ نہ صرف اس فیصلے کو سراہا بلکہ امید جو ہے مستقبل میں وہ بھی اس کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کیا کہا، ہم انہی کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں انصاف ہوا ہے۔ میں ان میں سے ہوں جو آج صبح جاگے تو انہیں یقین نہیں تھا کہ کوئی امید رکھنی چاہیے یا نہیں۔ میں اس نتیجے پر بہت شکر گزار ہوں۔ یہ کہنا کہ انصاف مل گیا ہے اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ یہ سوچیں کہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ ایک اچھا آغاز ہے۔ انصاف ملا ہے، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے، اور انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی ایک رنگ کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ ہوا کیا تھا اور جو ہوا غلط تھا۔ ڈیرک شوون کو آج قصوروار صرف اس لیے ٹھہرایا گیا ہے کیونکہ جب سے شوون نے فلوئڈ کو مارا تھا، امریکہ کی سڑکوں پر نسلی تعصب کے خلاف ایک بغاوت بھڑک رہی تھی۔ اس لیے ہمارے نزدیک جارج فلوئڈ کے لیے اصل انصاف نسلی تعصب کا خاتمہ ہے۔ نخبت، جب گزشتہ سال جارج فلوئڈ کی ہلاکت ہوئی تو امریکہ میں تو مظاہرے ہوئے ہی تھے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی نسلی برابری کے لیے مظاہروں کو اس واقعے نے جنم دیا۔ عالمی لیڈرز کا اب رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ جی سارا، اس جارج فلوئڈ کی 25 مئی 2020 کو ہونے والی ہلاکت نے جہاں عالمی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیا تھا، اسی طرح اس مقدمے کی کارروائی کو بھی عالمی سطح پر بہت قریب سے دیکھا گیا۔ نہ صرف امریکہ میں ٹی وی چینلز نے اسے لائیو کوریج دی اس مقدمے کی کارروائی کو کل جب یہ فیصلہ سنایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بین الاقوامی میڈیا نے بھی اسے لائیو کوریج دی۔ اس کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں میں برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، لندن کے میئر ہیں صادق خان، انہوں نے اس فیصلے کو ٹویٹر پہ جو ہے وہ سراہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یہ بھی بتاتے چلوں کہ امریکی سابق صدر براک اوباما اور ہلری کلنٹن، برنی سینڈرز سمیت ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے کئی کانگریس کے اراکین نے کل ٹویٹر پہ اس فیصلے کو سراہا اور مستقبل میں نسلی تعصب کے حوالے سے امید کا اظہار کیا۔ جی سارا۔ آل رائٹ، نخبت ملک ہمارے ساتھ تھی۔ تھینک یو ویری مچ نخبت ملک فار دی ڈیٹیلز۔